میں فجر کی نماز پڑھنے کی بہت کوشش کرتا ہوں لیکن میری فجر میں آنکھ نہیں کھلتی۔ آپ کو لیٹرنگ لگے تو آپ کی آنکھ کھلتی ہے رات میں کہ نہیں کھلتی ہے؟ پیشاب آپ کو محسوس ہو رات کے 2 بجے 3 بجے تو آپ کی آنکھ کھلتی ہے کہ نہیں کھلتی ہے؟ آپ کے سر میں درد ہو تو آپ کی آنکھ کھلتی ہے کہ نہیں کھلتی ہے؟ یعنی جو چیزیں آپ اپنی حاجت کو جتنی ویلیو دے رہے ہیں نا، اتنی بھی آپ نماز کو نہیں دے رہے، اس لیے نہیں کھلتی۔ یہ تو ایک بلا وجہ کی بات ہے کہ آنکھ نہیں کھلتی۔ اگر آپ کو ویلیو اگر آپ نے دی ہوتی نا نماز کو، تو جیسے آپ کی پیشاب لگنے پہ آنکھ کھل رہی ہے، جیسے آپ کو ٹوائلٹ لگنے پہ محسوس ہونے پہ آپ کی آنکھ کھل رہی ہے، تو اسی طرح سے اچھا بچہ اگر ماں کے پاس لیٹا ہو نا، بچہ لیٹا ہو اور وہ چیپوں چیپوں کرنے لگے تو آنکھ کھل جاتی ہے، اور چیخ چیخ کے مائکوں میں آذان ہو رہی ہے زبردست طریقے سے، وہ کانوں کے اندر جواں بھی نہیں رینگ رہا ہے۔ یہ بات یہ ہے کہ ہمیں نماز کی ویلیو نہیں ہے، ہم اٹھنا ہی نہیں چاہتے، بعد میں پھر ہم افسوس کرتے لو نہیں اٹھے۔ اگر آپ اٹھنا چاہتے نا تو یہ خوف اگر آپ کے دل میں ہوتا تو ضرور آپ کی آنکھ کھلتی، اور شیطان نہیں کھلنے دیتا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب فجر کی اذان ہوتی ہے تو شیطان تھپکی دے کے سلاتا ہے، جیسے بیوی سلاتی ہے نا اس طرح سے وہ تھپکیاں دے دے کے سلاتا ہے، لیکن جیسے ہی سورج نکل آتا ہے تو کان میں پیشاب کر کے نکل لیتا ہے وہ۔ تو یہ شیطان تو کبھی نہیں چاہتا نا کہ آپ نماز پڑھیں یا آپ کی آنکھ کھلے۔ ایک مرتبہ حضرت مولا علی کی فجر کی جماعت چھوٹ گئی، کسی وجہ سے جماعت چھوٹ گئی، تو آپ تھوڑا سا لیٹ پہنچے مسجد، تو جماعت نکل چکی تھی، آپ نے نماز کو ادا کیا، لیکن مولا علی بہت روئے، اتنا روئے کہ اللہ تعالیٰ نے 70 جماعتوں کا ثواب لکھ دیا ان کے نامہ اعمال میں نا، 70 جماعتوں کا ثواب لکھ دیا۔ اگلے دن ایک شخص آیا اور اٹھا رہا ہے کہ اے علی اٹھیے، اندر سے آواز ہے کون؟ کہا میں شیطان کا، شیطان اور نماز کے وقت پر اٹھا رہا ہے۔ تو وہ شخص وہ کہنے لگا کہ دیکھو کل آپ کی جو جماعت تھوڑی سی لیٹ ہو گئی تھی نا آپ کی، تو اس لیے آپ روئے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے نامہ اعمال میں 70 جماعتوں کا ثواب لکھ دیا تھا، اس لیے آج اٹھا رہا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ آج پھر سوتے رہ جائیں اور آج پھر آپ روئیں اور آج پھر آپ کے نامہ اعمال میں 70 جماعتوں کا ثواب لکھ دیا جائے۔ تو دیکھو انہیں اٹھا رہا ہے، مولا علی کو تو اٹھا رہا ہے، ان سے بس کیسے چل سکتا ہے؟ ان کو اٹھا رہا ہے، ہمیں سلا رہا ہے، کیونکہ ان کو فکر تھی، کیونکہ وہ یہ تو شروع کے دور کی میں بات آپ کو بتا رہا ہوں، شروع کی، جبکہ 12 سال حضرت مولا علی کے آخر سال ایسے گزرے ہیں کہ مولا علی کے غلام ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ جب سارے لوگ سو چکے ہوتے تھے، یہاں تک کہ جب چاند اونگ رہا ہوتا تھا تارے تک سو چکے ہوتے تھے، ایک شخص اٹھ کر اپنے مصلے پہ کھڑے ہو کے پوری رات اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے مناجات کرتے تھے۔ وہ کون تھا؟ وہ حضرت مولا علی تھے۔ وہ کیا کہتے تھے کہ اے وہ ذات جس نے پوری کائنات کو تخلیق کیا، پیدا کیا، خلق کیا، اے پروردگار عالم، سفر بڑا لمبا ہے، عمل بڑا تھوڑا ہے، کیسے پار کریں گے؟ مطلب جن کے بیٹے جنتوں کے سردار ہیں وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ان کو یہ خوف اللہ کا کہ اللہ کیسے پار ہوگا، ان کو یہ ڈر اللہ کا، اور آج ہم ہیں جو ہماری کوئی گارنٹی نہیں، اس کے بعد ہم بے باک زندگی گزار رہے ہیں۔ تو جب شیطان کسی بندے سے خوش ہوتا ہے نا اور اللہ ناراض ہوتا ہے، تو آپ یہ سمجھ لیں کہ بس اس کے اوپر یہ اس کو کمپلسری اس کے لیے ہے کہ اس کا رزق اللہ تعالیٰ کم کر دے گا، کیونکہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا صبح تو تمنع الرزق، صبح کا سونا روزی کو روکتا ہے۔ تو سمجھے اس بندے کو غربت ملنے والی ہے، اگر کوئی بندہ یہ عادت اپنی بنا لے، کبھی ہو گیا بائی چانس کوئی بات نہیں، پھر اٹھے وہ فوراً قضا پڑھ لے، لیکن اگر یہ روٹین بناتا ہے تو یہ انسان کے لیے جائز نہیں ہے۔ سینکڑوں ایسے غریب پریوار جو فاقہ کر کے زندگی گزار رہے ہیں، اور بہت سے ایسے مجبور لوگ جو غربت کی وجہ سے بیماریوں سے جوجھ رہے ہیں اور ان کے پاس علاج کرانے کے لیے بھی پیسے نہیں ہیں، تو ان غریب فیملیز کو ہر مہینے ہماری سوسائٹی راشن دیتی ہے اور ان غریبوں کا فری میں علاج کراتی ہے۔ تو آپ لوگ ہمارے ساتھ مل کر ان بیوہ عورتوں اور یتیم بچوں کا سہارا ضرور بنیں اور ان کے راشن اور دوا علاج کے لیے زیادہ سے زیادہ تعاون کریں، اور یہ ارادہ کریں کہ غریب کے بچوں کو انشاءاللہ بھوکا نہیں سونے دیں گے، اور ہر ہفتے ہر مہینے آپ لوگوں سے جو بھی ہو سکے آپ تعاون ضرور کریں۔ ان کو 10 سال سے جو لوگ بستر پر پڑے ہوئے ہیں، انشاءاللہ تعالی ہم سب مل کر ان غریبوں کا علاج بھی کرائیں گے، اور ہر مہینے انشاءاللہ تعالی ان غریبوں کو ہم راشن پہنچائیں گے۔ یہ سوسائٹی کا اکاؤنٹ نمبر ہے اور یہ اسکینر ہے، آپ لوگ اس اکاؤنٹ پر یا اس اسکینر کے ذریعے آپ غریب فیملیز کی ہیلپ کر سکتے ہیں۔